ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम मसला कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे और अब कुछ बात कर लेते हैं। एक तरफ आटा चीनी के बहरान में घिरे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कशमकश हो रही है। हुकूमत जो है वो संभल नहीं रही है। KPK का कट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहने से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली की उम्मीदों पर जो है वो बुरी तरह से जो है पानी फिर गया है और दूसरी जानिब KPK में वज़ीर आला महमूद खान को वज़ारत आला के मनसब पर बरकरार रखकर आर्जी जो है वो रिलीफ दिया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखो, आपकी मैं इनकी एक मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदनसीबी है, सेनेट में 65 वाले जो है वो हार गए, 35 वाले जीत गया। अच्छा, सही है, ये सेनेट के इलेक्शन में हुआ है। अब मसला है ये जितनी लोग जहाँ जहाँ जिनकी पर्ची पे आए हुए हैं, जिनकी पर्ची पे आए हुए उसने अपनी मुहतरम को तो बचाना ही बचाना है। अब जो इनका वज़ीर आला है उसने 18 महीने में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये पहले करप्शन की केस में है। इसकी पहले करप्शन जो किया है, जो इनकी ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दिया हुआ था जिससे इनकी वजारत से हाथ धो के बैठा पिछले गवर्नमेंट में। आज उनकी लोग जो कह रहे हैं 18 महीने में एक काम नहीं कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, तो सारी बात ये सिलसिला तो चल रहा है। अब उसका जितनी जो 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 इनकी वज़रा है वो एक तरफ है और इमरान खान साहब दूसरी तरफ है। अब जहांगीर तरीन का जो है वो यहाँ पैसे लगे हुए हैं। जहांगीर तरीन ने KPK से आटा जो है वो डॉलर कीमत में जो है वो अफ़गानिस्तान को बेचा है। अब जहांगीर तरीन तो अपना जो वज़ीर आला है वो तो बचाएंगे, वो नहीं बचाएंगे तो फिर इसका ज़रा माश रुक जाता है, क्योंकि इनकी रोज़गार है, इनकी कंपनी बंद हो जाएगा। वो इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब का कोई KPK के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जितनी लोग हैं वो लौटे हैं जो और पार्टियों से लोगों ने निकाल के इसने रखे। अब उसने वहाँ पर पैसे कमाना है, फिर उसी पैसों के ज़रिए में मुख्तलिफ़ पार्टियों में जाएंगे, फिर उसी पैसों के ज़रिए में उसने दोबारा सीट जीतना है। जब सीट जीतेंगे तो फिर किसी न किसी पार्टी को रखेंगे, इसलिए ये नाकाम है। और दूसरी नंबर पे पंजाब में फिर आप देखो, पंजाब में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है इनकी वज़रा की और इनकी शोर शराबा और जो है अदम इत्मीनान लाने की कोशिश की, उसके बाद वहाँ पर भी जो है जहांगीर तरीन आया। ये इस तरीके से इनकी गवर्नमेंट है और इस तरीके से ये निज़ाम चला रहा है। पंजाब में लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। एक गरीब आदमी जो है वो एक दिन मजदूरी करता है, दूसरा दिन जो है आटे की लेन में लगता है। ये तो हाल है। मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ, गरीब आदमी को तो छोड़, गरीब आदमी तो है परेशान है। अब वहाँ की मुस्लिम लीग नून की जो है वो उज़मा साहिबा, उनने तो चलो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, जो है उसने टेलीफोन पे MPA को फ़ोन करके उसको तो आटा मिल गया, लेकिन गरीब को कैसा मिलेगा? उस गरीब को कौन जवाब दे? आज उस पंजाब में जो हमारे गरीब से तो रोटी भी छीन लिया। अब देखो कितनी अफसोस की बात है। एक आदमी 10 थैला जो है मोटरसाइकिल 10 थैला जो है 10 किलो KG जो है वो लेके जा रहे हैं आटे का, उसके लिए उनके साथ गनमैन है। फिर आप TV पे देख रहे हैं, कह रहे हैं जो है गन के ज़रिए जो है वो आटा चोरी हुआ है। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का तमाशा नहीं है? ये 22 करोड़ आवाम की तमाशा नहीं है? आज दालों की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है? आज किसी एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। आज दवाई की क्या कीमत है? चलो आटे के साथ भी गुजारा कर लेंगे, गोश्त के साथ भी गुजारा कर लेंगे, अब दवाई के साथ क्या करना है? दवाई पे तो लोग खामोश है। जो एक दवाई मिल रहा था 200 का, आज वो 570 रुपये का है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा लोगों को। इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये टिकटॉक से फारिग होगा तो गवर्नमेंट चलाएगा, ये अपनी झगड़ों से फारिग होगा तो गवर्नमेंट चलाएगा। ये तो अपनी तमाशे में लगा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है? कितनी अफसोस की बात है। उस सदरी ममलिकत कहता है मेरे को आटे की कीमत मालूम नहीं है, फिर ये मुल्क चलाएगा? फिर इनसे आवाम उम्मीद लेके बैठे हुए। तो सूरत हाल है
اس نے پورا بیڑا غرق کیا. اور میں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہوں ابھی ہلکا سا برف باری ہوا ہے, برف باری میں لوگ پھنسے رہے, ان کی نیچے جو ہے لوگ مر چکے ہیں. اسمبلی میں لوگوں نے شور اٹھایا گیا ہمارے راستے بند پڑے ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ نہیں, کوئی میڈیا پہ کسی نے آواز نہیں اٹھایا. لوگوں نے اپنی جو ہے 30 دن 40 دن بعد اپنی جو ہے عزیز اقربا کی جو ہے لاشیں نکال کے دفنا دیا. نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو ریلیف ملا, نہ کوئی کسی درد دکھ مطلب پہ گیا. ہمارے یہاں کہا تو جاتا ہے وزٹ بھی کیے جاتے ہیں, ریلیف بھی ملے گا اور مطلب یہ چیزیں بھی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں گی, لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ بیچارہ غریب ریلیف کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا یا کوئی پیسوں کی امداد کی نہیں جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے عوام کے ساتھ؟ دیکھو میں اب عوام دین اینڈ دیئر کیوں نہیں دیا جاتا کہ اگر آپ جا رہے ہو تو دین اینڈ دیئر اگر آپ نے چیک دینا ہے تو دین اینڈ دیئر دو نا, اس کو ضرورت تو اس وقت ہے, بعد میں تھوڑی پھر اس کو ضرورت ہے. دیکھو ہم اپنی دور کی بات کرتے ہیں, ہمارے دور میں تو ہم نے ہاتھ کے ہاتھ دیا, جیسے انکوائری ڈی سی نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد ہم نے فوراً دیا ہے. اچھا کہیں پر دیر بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو نہ دیر سے دے رہے نہ سویر سے دے رہے, یہ تو کہیں پر نہیں دے رہے, یہ تو کہیں پر نہیں دے رہے, اس کو تو ان طرف پہ کوئی دھیان ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں ایک بار پھر ان سے وعدے ولید جو ہیں وہ کر لیے گئے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی بے چینی کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا؟ جو سیاسی بے چینی اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھو کب تک آپ جھوٹ کی سارا پہ گورنمنٹ چلائے گا؟ ہم تو اس لیے ان کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. اب بات یہ ان سے ایم کیو ایم بھاگ رہے, یہ ایم کیو ایم کو اس وقت میں ایک ہی زبردستی پہ ان کو ساتھ لیا ہے, جو ایک ہی دھمکی دیا ہم آپ کو کراچی میرے وسیم اختر جو کروڑوں روپے کرپشن کیا, آپ ساتھ نہیں دے رہے تو ہم آپ کو گرفتار کر دیں گے. چلو اس بلیک میلنگ میں وہ ساتھ ہے, کتنی دن ساتھ رہے گا. بلوچستان میں ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں, کب تک چلے گا میں نہیں جانتا ہوں. اس کی وفاق کے معاملات ہے, ابھی تو ان نے کچھ لوگوں کو آسرا دیا ہے, آپ کو کل منسٹری دے رہے ہیں, آپ کو کل یہ فوڈ فالو دے رہے, کتنی دن چلائے گا میرے کو معلوم نہیں ہے. اور انشاءاللہ ان سے یہ گورنمنٹ چلے گا نہیں, یہ دوبارہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے جو کنٹینر پہ اس نے وعدے کیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا تو یہ ہے نا کہ 2020 اسٹارٹ ہو چکا ہے, ہم نے یہی دیکھا ہے 2020 میں جو ہے معیشت میں جو ہے وہ کافی حد تک بہتری آئی ہے. معیشت کا پہیہ جو تھا بری طرح جام ہو چکا تھا, لیکن اس میں بہتری تو آئی ہے. تاہم انتظامی جو لحاظ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کی ناکامی سامنے آتی ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے نظام پر بھی فوکس کرنا چاہیے, ان کو جھنجھوڑنا پڑے گا, ورنہ ملک کی جو گاڑی ہے وہ تھوڑی ہمیں رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھو اس وقت میں جو اس نے رپورٹ بنوایا ہے معاشیت کی, ایک جھوٹا رپورٹ ہے, یہ خانہ پوری ہے. یہ رپورٹ کی بھی آپ کو 1 سے 2 مہینے بعد سامنے آ جائے گا. دیکھو ان کے پاس جو چیزیں یہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ صرف مصنوعی سانس ہے. مصنوعی سانس سے گورنمنٹ نہیں چلتی. ان کے پاس ہر طرف سے بحران آ رہا ہے. اس نے اب دیکھو آٹا اپنی گندم بیچ دیا, ایکسپورٹ کیا, اب دوبارہ گندم لے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی ایسا بیوقوف وزیر اعظم, میں نے کبھی ایسے بیوقوف جو ہے ایک نائل گورنمنٹ نہیں دیکھا ہے, کبھی تاریخ میں پاکستان کا نہیں ہے. یہاں اپنے کم پیسوں پہ بیچ دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور بھی جو حکومتیں تھیں, عوام تو کہتی ہے نا, عوام نے تو عمران خان صاحب کو ووٹ ہی اس پہ دیا تھا آس پہ کہ شاید ہو سکتا ہے یہ آ کے نظام بدلے, یہ آ کے عوام کے بارے میں سوچے, عوام کو ریلیف فراہم کرے. دیگر جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی مہنگائی کی شرح میں ٹھیک ہے اضافہ نہیں کیا, لیکن کمی بھی تو نہیں کی نا. غریب بیچارہ پہلے بھی غریبی کا رونا روتا تھا اور اب بھی رو ہی رہا ہے. مطلب عوام کے لیے, عوام کو کیوں نہیں ریلیف دیا جاتا؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت میں پاکستان کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھ گیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, اب میں اس پہ آ رہا ہوں, میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں. پچھلے بھی جو ہیں گورنمنٹوں نے ہر چیزوں کو کنٹرول کیا. پیٹرول کی کیا قیمت تھا, آج کیا قیمت ہے. دال کی کیا قیمت تھا, آج کیا قیمت ہے. چینی کا کیا قیمت تھا, آج کیا قیمت ہے. آٹے کا کیا قیمت تھا, آج کیا قیمت ہے. آج صورتحال یہ بنا ہے قیمت بڑھنے اور کم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار بھی ختم ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر مہینے پرائس بڑھ رہے ہوتے ہیں, روزگار ختم ہوا.
جن کا تنخواہ جو ہے جن کی تنخواہ 25,000 روپے ہے اس کی گھر کی خرچہ جو ہے وہ 75,000 روپے ہے. جن کی ایک غریب آدمی کی جو ایک سیکورٹی گارڈ یا ایک چوکیدار کی تنخواہ 15,000 روپیہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہم کو بھی. ہاں بالکل بالکل. اب 15,000 روپے میں سیدھی سی بات ہے, اس کی 2 بھی بچے ہو, صرف 2 بھی بچے ہو, تو ان بچوں کی اسکول کی فیس جو ہے کم سے کم کمزور سے کمزور اسکول کی فیس جو ہے وہ 1,000 روپے ہے. 2,000 ان کا یہ چلے جاتا ہے تقریباً جو ہے اسکول کو آنے جانے کی سے چلے جاتا ہے. ایک مزدور, ایک غریب آدمی جس کا گھر میں 2 بچے اور 2 میاں بیوی ہو, ان کی بھی گھر کا خرچہ جو ہے 25 سے 26,000 روپیہ بنتا ہے. اب بتائیں یہ جو 10-12,000 روپیہ ہر غریب جو ہے ہر مہینے مقروض ہوتا جائے گا, اس کا کون جواب دے؟ وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور جن کا تنخواہ 25,000 روپیہ ہے وہ شخص جو ہے مہینے کا کم سے کم 20,000 روپیہ مقروض ہوتا جا رہا ہے. آج آپ کی انڈسٹریل کی صورتحال خراب ہوا ہے. دیکھو پہلے جو مال آ رہا تھا باہر سے, جو بھی چیزیں آ رہا تھا, کپڑے وغیرہ, اس پہ پر kg پہ 140 روپیہ جو ہے ٹیکس ہوتا تھا. آج وہ 500 روپے میں ہو گیا. اب دیکھو ان کی نااہلی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. آج جتنی پاکستان کے اندر لوگ کام کر رہے, اس نے اتنی مہنگا کر دیا, وہ افغان ٹرانسلیٹ کے نام سے مال منگوا رہے, وہ پھر مختلف دوبارہ سمگلنگ سے واپسی مارکیٹوں میں لا رہے. آج ان کی یہ صورتحال بنے میں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا طارق روڈ پہ جو ہے رات میں یہ چاپے مار کے چوروں کی طرح. بھائی آپ یہاں پہ چوروں کی طرح چاپے مار رہے ہیں تو آپ کا کام ہے پورٹ پہ ان چیزوں کو کلیئر کرنا, چیک کرنا ہے. آج کرپشن پاکستان کے اندر بڑھ گیا, کم نہیں ہوا, کہیں پر کم نہیں ہوا. جو کنٹینر پہ کڑے ہو کے بات کیا, میں تو کچھ بھی نہیں, ان کا جواب انہی کی اپنا سپیچ ہے. کنٹینر پہ کڑے ہوا, بولو جس دن عوام نے احتجاج شروع کیا, بولو سمجھو یہ وزیر اعظم چور ہے. آج عوام احتجاج کر رہے, یہ چور ہے. جن نے کہا جو بجلی مہنگی ہو گئی اس میں وزیر اعظم کا حصہ ہے, آج میں کہتا ہوں ان کا حصہ ہے. اس نے کہا پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا, آج پیٹرول مہنگا ہے. اس نے کہا اتنی بل ہوا تو اس کو بل کو اس نے جلا دیا. آج ہر چیز ڈبل ٹرپل پہ ہوا, تو ان سے پوچھو آج یہ جواب دہ ہیں. آج ان کی لوگوں کے پاس ایک ہی جواب دہ ہے, میری بات سن. آج یہ دیکھو یہ کہتا کیا ہے, ٹی وی نہ دیکھو, اخبار نہ پڑھو تو نظام ٹھیک ہے. یہ کوئی بات ہے؟ صحیح, لیکن نظام میں بہتری لانا بہت ضروری ہے. اب اس سے کوئی مسئلے کا, میری بات سنو, پاکستان 22 کروڑ عوام کی جو ہے نہ پیٹ بھرے گا, نہ اس کی بھوک ختم ہوگا, نہ ان معاملات میں اب کسی کا جو ہے آنکھ بند کر سکتا ہے. اب اخبار نہ دیکھو, ٹی وی کو نہیں دیکھو, نظام ٹھیک چل رہا ہے. اب کچھ بات کریں گے آئی جی سندھ کے معاملے پہ بھی, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.tv.